السلام علیکم دوستو، آج ہم اس شہر کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو کبھی فحاشی، عریانی اور یہودیوں کے حمایتیوں کا اڈا ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ شہر جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ہزارہ گھروں میں سے کس فلسطین کی حمایت کرنے والے کا گھر نہیں جلا؟ یہ آگ کس طرح لگی؟ آگ لگنے سے پہلے یہ شہر کس طرح کا دکھتا تھا؟ ہالی ووڈ کے اداکاروں اور بڑے بڑے بزنس مینوں کے گھر اب کس طرح دکھتے ہیں؟ ایسی بہت سی معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ لاس اینجلس امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر اپنے ثقافتی ورثے، فلمی صنعت، ہالی ووڈ اور معاشرتی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے۔ 2020 کی مردم شماری کے مطابق لاس اینجلس شہر کی آبادی تقریباً 3.9 ملین ہے، یعنی 39 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ لاس اینجلس شہر کے رقبے کی بات کی جائے تو اس شہر کا کل رقبہ تقریباً 1302 مربع کلومیٹر ہے، جس میں سے 1214 مربع کلومیٹر زمین اور باقی 88 مربع کلومیٹر پانی پر مشتمل ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ آگ لگنے کے بعد لاس اینجلس کیسا دکھتا ہے، اور اس کے بعد آگ لگنے سے پہلے والا لاس اینجلس اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کی عیش والی زندگی کیسی گزرتی تھی۔ تو دوستوں، لاس اینجلس میں حالیہ جنگلاتی آگ نے شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ یہ آگ 6 دن قبل شروع ہوئی اور تاحال بے قابو ہے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 24 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 16 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ آگ نے تقریباً 36,000 ایکڑ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس سے 12,300 سے زائد عمارتیں اور گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ مزید علاقوں تک پھیلنے کا خدشہ ہے، جس کے باعث حکام نے ریڈ فلیگ وارننگ جاری کی ہے۔ آگ کو بجھانے کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ آگ کو بجھانے کے لیے 14,000 سے زائد فائر فائٹرز اور 1,100 سے زائد فائر انجینئر، 80 طیارے اور 143 واٹر ٹینک مصروف عمل ہیں۔ تیز ہواؤں اور خشک موسم کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ سے 1 لاکھ سے زائد افراد کو اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنی پڑی ہے، جبکہ مزید 87,000 افراد کو ممکنہ انخلاء کے لیے تیار رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ علاقائی حکام نے پبلک ہیلتھ اور ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے، اور متاثر علاقوں میں رات کے وقت کرفیو نافذ کیا گیا ہے تاکہ لوٹ مار کے واقعات کو روکا جا سکے۔ دوستوں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے ہالی ووڈ اور بڑے بڑے بزنس مینوں نے بیٹھ کر اسرائیل کی حمایت کی، اور آج یہ پورا شہر غزہ کی طرح تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا یہ ماننا ہے کہ غزہ کے ان مظلوم بچوں اور لوگوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ آگ کا عذاب بھیجا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزہ کا ایک چھوٹا سا بچہ، جس کی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں اللہ کو جا کر آپ لوگوں کی شکایت لگاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے۔ شاید اسی کی بد دعا اللہ تعالیٰ نے سن کر آج ان پر یہ عذاب مسلط کیا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے فلمی اداکاروں کے گھر، جو بڑے بڑے بنگلے تھے، آج راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق اس آگ سے تقریباً 275 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ تیز ہوائیں آگ کی شدت میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں، جس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ آگ لگنے کے بعد لاس اینجلس کے کئی علاقے ایٹم بم کے بعد کی تباہی جیسے مناظر پیش کر رہے ہیں، جہاں گھروں کے گھر کھنڈر اور ملبے کے ڈھیر اور گاڑیاں جلی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ حکام اور امدادی ٹیمیں مسلسل کوشش کر رہی ہیں کہ آگ پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے اور متاثر افراد کی مدد کی جا سکے۔
دوستوں آگ لگنے سے قبل لاس اینجلس کچھ اس طرح کا دکھتا تھا۔ لاس اینجلس ایک ایسا شہر ہے جہاں مختلف نسلی اور ثقافتی پیش منظر کے لوگ آباد ہیں۔ شہر کی آبادی میں لاطینی امریکی، ایشیائی افریقی، نژادی امریکی اور دیگر قوموں کے لوگ شامل ہیں۔ لاس اینجلس امریکہ کا دوسرا بڑا شہر ہونے کے ناطے معاشی، ثقافتی اور تعلیمی مرکز کا حامل ہے۔ یہاں کی معیشت میں تفریحی صنعت، بین الاقوامی تجارت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور سیاحت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لاس اینجلس شہر کا جغرافیائی پہاڑیوں، وادیوں، ساحلی علاقوں پر مشتمل ہے جو اسے قدرتی حسن اور موسمی حالات فراہم کرتا ہے۔ لیکن اب یہ شہر ایسا نہیں بلکہ ایسا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، فرمایا تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلتی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، پھر جس نے ظلم کیا ہوتا ہے وہ اس لاٹھی کی لپیٹ میں ضرور آتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ ظلم کرنے والا ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے۔ نمرود، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے جو بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، ایک دن آیا پھر اللہ کی پکڑ میں وہ ضرور آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ فلسطین، برما، شام، جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری آفت سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔